ایک ایسا فاتح اعظم جس پر دنیا نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق جان نثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے: اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سرومانی کے عالم میں خیر بات کہنے والا صرف 8 ہی برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال ہوگا، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑ ڈالا اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کے حلیف بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے، تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملہ میں بنو خزاعہ کے 30 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑ ڈالا۔ چنانچہ 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 لشکر ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام روزہ دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ہجوم کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصہ میں یعنی قدح کی طرف سے مکہ میں داخل ہو۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مغفر تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کوکب نبوی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہو جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے کلید بردار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کعبہ کے اندرون حصہ 360 بتوں کی قطار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھوکے مار مار کر گراتے جاتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اسامہ بن زید اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں پر تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے عوام و خاص کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بولو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زباں ہو کر بولے، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر بارش انور ہونے لگی۔ مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عفو درگزر اور رحم و کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور فرمائیے کہ اشراف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے۔ وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا۔
وہ اوباش بھی تھے جو برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ وہ جفاکار و خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ وہ ستمگار بھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور ان کی ناک، کان، گلا کاٹنے اور ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جانثاروں پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت زین بن تشنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر، کوڑے مار کر جلتی ریتوں پر لٹایا تھا۔ کسی کو آگ کے دہتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا تھا۔ یہ تمام جور و جفار اور ظلم و ستمگاری کے پیکر، جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے شرمناک مظالم اور خوفناک جرموں کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرینوں اور انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو طاقت و تاراج کر کے تہس نہس کر دیں گی۔ مگر ان سب مجرمین کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئی زمین پر ایسا فاتح اور رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے یا کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے سوا اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا نہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثل و مثال ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ۔ لہٰذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دشمنوں کو درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں کی غلطیوں اور گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دینا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ جو تم سے تعلق کاٹے تم بھی اس سے میل ملاپ رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن مجید میں بھی دشمنوں سے درگزر کرنے والوں کے بڑے بڑے درجات و مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور بڑے درجات والے ہیں۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔